آئیے آپ کو قرآن ہی سے اہتمام بتا دیتے ہیں، اور یہ اہتمام تب شروع ہوا جب ابھی بشریت کے تقاضوں پر بھی نہیں اتری تھی، لیکن انسان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تو تھا۔ عالم ارواح سے میرے پاک پروردگار نے آمد مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ آپ کو سورہ آل عمران میں لے چلتے ہیں، آیا نمبر 81 میں، جس میں اللہ تعالیٰ اہتمام کیسے فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ تو اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا۔ یہی تو حضور کی آمد ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ عز و جل نے عالم ارواح میں یہ اہتمام کیا کہ تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن یہ سارا انتظام کیوں ہے کہ جب تمہارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو، مصدق لما معکم، اور وہ جو تمہیں کتابیں دی گئی ہیں انہیں تصدیق کرنے والے ہوں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پہ لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرنا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ تو سب نے عرض کیا قالوا اقررنا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ میں کہا تمام تو موجود ہے، قرآن اس بات پر دلیل ہے کہ حضور کی آمد پر اللہ نے اہتمام کا انتظام فرمایا، اور اس اہتمام کے انتظام پر لبیک کہنے والے انبیاء تھے۔ تو اہتمام کرنا اور اہتمام میں شامل ہونا، ادھر اہتمام کرنا اللہ کی سنت ہو گیا اور اہتمام میں شامل ہونا انبیاء کی سنت ہو گیا۔ ہم تو اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا پھر انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں شامل ہونے والے ہو کے؟ کہ قرآن تو حضور کی آمد کو بڑا بیان کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ذہن میں فوراً وہ لائٹ بلب ایک آن ہوتا ہے، وہ جو پٹی پڑھا دی جاتی ہے نا وہاں بھی اسکول آف تھاٹ میں، کہ حضور کی وفات کا دن ہے اور آپ لوگ جو ہے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں کہا آپ کو ادھر بھی مغالطہ لگا ہے۔ میں کہا مجھے ایک بات بتاؤ موٹی سی، آپ تو بڑا قرآن حدیث کہتے ہو نا، ہمیں تو بڑا پتہ ہے قرآن حدیث کا اور باقی تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں کہا اسلام میں کسی کے اس دنیا سے چلے جانے پر سوگ کتنے دن کا ہے؟ کہ 3 دن کا۔ میں کہا زیادہ سے زیادہ بیوی پہ سوگ ہے سب سے زیادہ، وہ بھی 6 ماہ کا نہیں ہوتا، وہ بھی 6 ماہ کا نہیں ہوتا۔ تو ہم تو 1450 سال گزار چکے ہیں، آپ ابھی بھی سوگ میں بیٹھے ہو۔ اور آپ پتہ ہے سوگ میں کیوں بیٹھے ہو؟ کیونکہ آپ کے بڑوں نے آپ کو جو بات بتائی ہے نا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے کے بعد
ہمارا عقیدہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے انبیاء حضور نے فرمایا اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں. تمہارے بڑوں کے تو کچھ اور ہی عقیدے ہیں. وہ کہتے ہیں مر گئے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کچھ نفع نہیں دے سکتے. حضور تو کہتے ہیں کہ میرا تم میں رہنا بھی نفع بخش ہے، جانا بھی نفع بخش ہے، کہ تم میں رہتا ہوں تو احکام شریعت تم تک پہنچاتا ہوں، اور تمہارے پاس سے چلا جاؤں گا تو تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. تو آگے سے کہنے لگا بھائی دیکھو وہ برزخی حیات ہے، برزخی حیات ہے. وہ تو دیکھو نا، شہداء کے بھی بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے پر تم شعور نہیں رکھتے. میں کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تم شعور نہیں رکھتے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم شعور رکھتے ہیں. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ مٹی میں مل گئے، مر گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، ایسے ایسے الفاظ تم استعمال کر رہے ہو جو انبیاء کی شایان شان ہی نہیں ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. تم نے خود اپنی نفی کر دی کہ تمہیں شعور نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب شہداء کا شعور نہیں ہے تو انبیاء تو بہت اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں. اور میں کہہ رہی بات برزخ میں، تو برزخ میں تو سبھی زندہ ہیں. روح کو تو موت نہیں ہے نا، روح کو تو موت نہیں ہے. کافر کی روح بھی زندہ ہے، سجین میں ہے. مومن کی روح بھی زندہ ہے، صالحین کی روح بھی زندہ ہے. تو حضور کا امتیاز کیا ہوا؟ اللہ کے انبیاء کا امتیاز کیا ہوا؟ روحیں تو پھر برزخ میں سب کی زندہ ہیں. شہید کو بھی رزق مل رہا ہے، نبی کو بھی رزق مل رہا ہے، تو پھر امتیاز کدھر ہوا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کی بھی نہیں آئی تھی. میں نے کہا امتیاز کدھر ہوا پھر؟ حضور تو امتیاز بیان کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھتے ہیں کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے سر. برزخ میں دیکھا تھا، برزخ میں دیکھا تھا نماز پڑھے. حضور کہہ رہے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. امتیاز مجھے بتاؤ. جو تمہاری ڈیفینیشن ہے اس میں امتیاز نہیں ہے. ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں حضور کے فرمان کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کی حیات ایسی ہے کہ ان کے جسم کو زمین کو چھونا، خراب کرنا حرام ہے زمین پر. سمجھ آئی بات؟ تو تم تو حیات النبی کا پتہ نہیں تمہارے پاس کون سا عقیدہ ہے. تمہارے پاس تو انبیاء کے مقام کا امتیاز ہی نہیں. کیسے ہو جب تمہارے بڑوں نے امتیاز نہیں کیا؟ ابن عبد الوہاب نجدی کی ڈاکٹرائن پر چلو گے تو پھر ادب تو نہیں ملتا، ادب تو نہیں ملتا. نتیجتاً یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے چینلز اٹھا کے دیکھیں نا، ربیع الاول کے آتے ہی ان کے بدعت کے ٹیگ شروع ہو جاتے ہیں.